ویلکم بیک۔ بھارت سے دریائے چناب میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستانی حدود میں داخل۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,88,000 کیوسک ہو گیا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے بتایا دریائے چناب میں ہیڈ مرالا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلاب سے سیالکوٹ، وزیر آباد، گجرات، حافظ آباد، چنیوٹ، جھانگ اور مظفر گڑھ متاثر ہوں گے۔ پی ڈی ایم اے نے دریائے چناب میں سیلاب کا ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں شدید بارشوں سے نالا ڈیک میں تاریخ کا بلند ترین سیلاب ہے۔ پسرور میں درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ بھارت نے دریائے راوی پر قائم تھین ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے۔ پاکستانی حدود میں 2,10,000 کیوسک پانی دریائے راوی میں داخل ہو گیا۔ لاہور، گجرانوالہ، ملتان، ساہیوال، فیصل آباد اور متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری۔ دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جسڑ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ راوی کے پارٹ میں موجود شہریوں کے فوری انخلاء کی ہدایات جاری۔ مسجدوں سے اعلانات کے ذریعے شہریوں کو ممکنہ صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے نذیر بھٹی جو اس وقت دریائے راوی پر موجود ہیں۔ نذیر بھٹی بتائیے گا لاہور سے کن ملحقہ علاقوں میں خطرات ہیں اور کیا حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی میں اس وقت موجود ہوں راوی۔ نذیر بھٹی سے پھر سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت سے دریائے چناب میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,88,000 کیوسک ہو گیا ہے۔ نذیر بھٹی سے رابطہ بحال ہوا ہے۔ نذیر بتائیے گا۔ جی میں اس وقت راوی پل پر جو ہے وہ موجود ہوں اور صورتحال یہ ہے کہ دریائے چناب اور راوی میں اس وقت سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جو دریائے راوی ہے یہاں اب جسڑ کے مقام پر جو ہے 1,42,000 کیوسک پانی جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ یہ اپ ڈیٹڈ میں خبر آپ کو جو ہے وہ دے رہا ہوں، جبکہ دریائے چناب پر جو ہے وہ اس کا 4,62,000 کیوسک پانی جو ہے وہ آ چکا ہے، جو جہاں پاکستانی حدود جو ہے وہ داخل ہوتی ہیں، اور دونوں دریاؤں پر اس وقت انتظامیہ کو جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہاں قریب جو ہے مویشی ہیں وہ اپنے ہٹا لیے ہیں، اسی طرح سے جو انسانی انخلاء ہے اس کو بھی جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے۔ میں یہاں جہاں راوی پر موجود ہوں، یہاں ریسکیو 1122 اور جو ضلع انتظامیہ کے دیگر ادارے ہیں وہ یہاں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تمام کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے، مساجد سے اعلانات کیے گئے ہیں کہ وہ یہاں سے لوگ جو ہے وہ چلے جائیں۔ اور جو اس وقت صورتحال ہے ہم دیکھتے ہیں چناب کی خاصی زیادہ صورتحال جو ہے وہ نذیر یہ بتائیے کہ لاہور شہر کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ جی نہیں، ابھی تک انتظامی صورتحال جو ہے وہ نہیں بتائی ہے، چونکہ 56,000 کیوسک پانی اس وقت شاہدرہ کے مقام پر موجود ہوں، یہاں سے جو ہے گزر رہا ہے اور آئندہ 48 گھنٹے میں صورتحال جو ہے وہ خاصی خطرناک جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک انتظامیہ نے لاہور شہر کو خطرے کے حوالے سے کوئی ایسی وارننگ جو ہے وہ جاری نہیں کیا ہے، لیکن آگے جو علاقے ہیں ان کو الرٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ مختلف اضلاع جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اور ڈی سی حضرات جو ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ کچھ لوگوں نے جنہوں نے گھر جو ہے وہ دریاؤں کے بیڈ میں بنائے ہوئے ہیں، فصلیں ہیں ان کی اور مویشی انہوں نے اپنے یہاں پالے ہوئے ہیں، ان سے کہا گیا کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ نکال لیں، اور اسی طرح سے تمام ادارے جو ہے وہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے وارننگ جاری کر دی ہے۔ فلڈ انتظامیہ کیا کر رہی ہے لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے جو دریا کے بیڈ پہ موجود تھے؟ کیا انتظامیہ بھی ان کو اسسٹ کر رہی ہے؟ جی بالکل، اعلانات کیے جا رہے ہیں مساجد سے، اور جو وہاں لوکل لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو یہاں سے جو ہے وہ نکالیں، جو نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے انتظامیہ جو ہے وہ پھر زبردستی بھی کرتی ہے کہ ان کو وہاں سے جو ہے وہ نکالا جائے، چونکہ بعد میں نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بنائے ہوتے وہ نہیں چاہتے کہ وہاں سے جو ہے وہ نکلیں۔ اسی طرح سے جو لائف سٹاک ہے، مویشی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ ری لوکیٹ کر لیں، محفوظ مقامات پر جو ہے وہ پہنچا دیں تاکہ آپ کا نقصان جو ہے وہ نہ ہو۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ انتظامیہ اپنے انتظامات جو ہے وہ مکمل کرتی ہے، اور کہیں جگہ ایسا پہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ نہیں نکلتے ہیں یا وہ نذیر راوی کا تو ذکر کر لیا، لیکن دریائے چناب میں بھی جو ہے وہ سیلابی صورتحال ہے، کون سے علاقے افیکٹ ہو سکتے ہیں اس حوالے سے کیا تفصیل ہے؟ جی دیکھیں، دریائے چناب جو ہے اس پہ صورتحال خاصی زیادہ خطرناک ہے بنسبت راوی کے بھی، اور اس کے 7 اضلاع خاص طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ
की से जो कर दिया गया है, जिनमें सियालकोट दरियाए चनाब पे दरियाए रावी से भी ज्यादा जो है वो सूरत हाल खराब है। नजीर भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने यह बताया है कि दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और सैलाब से सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, हाफिजाबाद, चन्योट, झंग और मुजफ्फरगढ़ मुतासिर होंगे। पीडीएमए ने दरियाए चनाब में सैलाब का हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। भारत की आबी जारहियत, पाकिस्तान में सैलाब से तबाही, दरियाए सतलुज और रावी की सतह में इजाफे ने अतराफ की आबादियां डुबो दी। कसूर के देहात ज़ेरे आब आ गए। गांव वाले बेसरो सामानी के आलम में हिजरत करने पर मजबूर हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंगवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 1 लाख क्यूसेक से ऊपर चली गई है। चेहरे पे उदासी और आंखों में वीरानी, ये है कसूर की वो दुखियारी खातून जिसका सब कुछ सैलाब बहा ले गया। बच्चों के 2 ਦਾ ਜੇਜ ਬਣਿਆ रुड़ गया। 40 मग दाने थे पड़ोले असा नहीं रुड़ आ पानी ने सानू असा मंगन बजा कर दिता। कसूर में लोग अपनी मदद आप के तहत बोरियों में मिट्टी भरकर नाला डेक का हिफाजती बंद बचाने और पानी के मुंहजोर रैले रोकने की कोशिश करते रहे। सारे पिंड ने आप ही काम करना, सारे लगे ने ये फंड किस चीज का लैंड है। पाक पतन में दरियाए सतलुज के रैले ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। लोगों का कहना है बंद मजबूत किए जाते तो भारी नुकसान न उठाना पड़ता। एक एक करके बंद टूटते गए। हजारों एकड़ किसानों की जमीन दरिया के अंदर चली गई है। इन बंदों को मजबूत किया जाता तो इस नुकसान से बचा जा सकता था। भारतीय आबी जारहियत के बाद दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में आने वाले सैलाब ने अतराफ की आबादियां डुबो दी। लाखों अफराद बेघर हो गए। उच्च शरीफ में भी बिफरे रैले ने तबाही मचा दी। चिश्तिया में लोगों को किश्तियों की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासिरीन के लिए खेमे और कैंप भी लगाए गए हैं। जानवरों के लिए चारा भी यहाँ पे मौजूद है और डिफरेंट यहाँ पे रूम्स भी एलोकेट कर दिए हुए हैं। हेल्थ का भी कैंप इस्टेब्लिश किया हुआ है। बहावल नगर, कसूर समेत मुख्तलिफ मकामात पर लोग मवेशियों के साथ पैदल महफूज मकामात की जानिब चल पड़े। पिंडी, भटियात, चन्योट, आरिफवाला, सियालकोट, नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। कई मकामात का जमीनी राबता मुनक़ता है। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में 2 लाख क्यूसेक पानी ने पाकिस्तान में दाखिल होकर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता, सैलाब मुतासिरीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानते हैं तकरीम अली से। से जो 2 लाख क्यूसेक का रेला जो गुज़श्ता रात छोड़ा गया था, उसने पाकिस्तान हदूद में दाखिल होकर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। दर्जनों जो देहात है उनका जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लोग नकल मकानी के मजबूर हो गए हैं। रेस्क्यू की टीमें जो है मुसलसल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। हर उस बंदे को जिसकी कॉल है उसको हम अप्रोच करेंगे और उसको इवैक्यूएट करके महफूज मकाम पर मुंतकिल करेंगे। जिला इंतजामिया की तरफ से जो है ना इस एमरजेंसी नाफज कर दी गई थी, जिसके बायस तमाम छुट्टियां मनसूख हो गई थी। महकमा हेल्थ और महकमा रेस्क्यू रात के इस पहर भी जो है ना वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पीडीएमए का कहना है कि भारत में अगर 24 घंटे में मजीद पानी छोड़ेगा, जिससे दरिया सतलुज में मजीद पानी के इजाफा होने का अंदेशा है, जिसके बाद मजीद जो इलाके हैं मुतासर होंगे। जी, सियालकोट का रुख करें तो यहाँ गुज़श्ता रात शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। शहर में हर तरफ पानी ही पानी है। सियालकोट की सूरत हाल ये है कि यहाँ 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बारिश के बायस गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हैं। बेशतर फीडर स्ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से शहर का बेशतर हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। सियालकोट और गिरदोनवाह में जगह जगह 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। सीवरेज का गंदा पानी भी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात का बताना है कि सियालकोट में आइंदा 24 घंटे बारिश जारी रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रात बारिश का यह सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है और अब तक फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। दो से ढाई दिनों में चनाब, सतलुज और रावी में दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है।
چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے خبردار کر دیا. کہتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ، قصور اور اطراف میں زیادہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. دریائے ستلج کے سیلابی علاقوں سے 1,90,000 لوگوں کو نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے. 2.5 دنوں کے اندر چناب، ستلج اور ریور راوی تینوں کے اندر میڈیم سے ہائی لیول فلڈ کا اندیشہ ہے، کیونکہ اوپر انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں کے شمال میں بھی کافی بارشیں ہوئی ہیں. آنے والے 2 سے 3 دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ، نارووال، قصور اور اس سے ملحقہ علاقوں میں تھوڑی سی زیادہ بارشیں ہوں گی. تقریباً 1,90,000 لوگ ریور ستلج کے فلڈ پلین والے ایریا سے نکالے گئے ہیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بانی نے قومی اسمبلی کی تمام کمیٹیوں سے PTI ارکان کو فوری مستعفی ہونے کی ہدایت کر دی. علیمہ خانم کی بانی PTI سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا بانی سمجھتے ہیں ضمنی انتخابات میں حصہ لے کر اس عمل کو جائز قرار نہیں دیا جانا چاہیے. بانی نے پارٹی کو ہدایت کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلایا جائے. جو بھی تجاویز سامنے آئیں بانی کو کل آگاہ کیا جائے. ضمنی الیکشن سے متعلق حتمی فیصلہ بانی خود کریں گے. خان نے ڈائریکشن بھیج دی ہے. اتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی، PTI فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دے. عمران خان نے رائے دی کہ یہ الیکشن لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہیے. عمران خان نے کہا آج پھر آپ ایک میٹنگ کریں گے، سجیشنز ہیں، آج رات کو ڈسکس کر کے فیصلہ کر کے کل آپ میرے پاس لے کر آئیں، میں فائنل فیصلہ کروں گا. شبلی فراز اور عمر ایوب کے اسٹے آرڈر ہیں، ابھی تو عمر ایوب ہیں. اگر عمر ایوب صاحب ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے، بڑا اچھا ماحول تھا بڑے مہینوں کے بعد کہ آج ہم نے 3-4 گھنٹے اکٹھا گزارا ہے. بانی PTI نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا استعفی مسترد کر دیا. اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ بانی PTI نے ان کا استعفی منظور نہیں کیا. ضمنی انتخابات سے متعلق PTI کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا، جس میں الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کیا جائے گا. صحافی کے سوال پر کہا کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز ہی ہیں، وہ عدالتوں میں مقدمات لڑ رہے ہیں. بانی نے متبادل کے طور پر قومی اسمبلی کے لیے محمود اچکزئی کا نام دہرایا. جہاں تک میرے استعفے کا تعلق ہے، خان صاحب نے منظوری نہیں دی. باقی جو الیکشن کے حوالے سے آج شام پولیٹیکل کمیٹی کی پھر میٹنگ ہوگی. خان صاحب نے آج جو لوگ وہاں موجود تھے، بہنیں بھی موجود تھیں، سب لوگ تھے، ان کا نقطۂ نظر سن کے کچھ واضح ہدایات دی ہیں. آج شام پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اور اس میں ان ہدایات کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا. اپوزیشن لیڈر ہمارے عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب ہی ہیں. وہ اپنے مقدمات لڑ رہے ہیں، وہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہیں. تمام قانونی جو امکانات ہیں وہ ان کو پورا کریں گے. اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے تو قومی اسمبلی کے لیے نام جو خان صاحب نے آج دہرایا ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کا ہے. جیل میں بانی کی سہولتیں بحال ہو گئیں. چیئرمین PTI نے ملاقات کے بعد بتایا بانی سے 3 ماہ بعد ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگا، ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے. جیل میں بانی کی سہولتیں بحال کر دی گئیں. سلمان اکرم راجہ کے استعفے پر کہا وہ زبانی تھا، منظور یا مسترد ہونے کا موقع ہی نہیں آیا. الحمدللہ بڑے عرصے کی بعد ہماری خان سے ملاقات ہوئی. خان صاحب نے ہدایات دی ہے، ایک ان میں سے صرف یہ کہ انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے میں پارٹی ڈیٹ طے کر لے گی. ہم ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کریں گے پشاور میں. یہ ہم آزاد عدلیہ کے لیے کریں گے، جو خان صاحب کی رہائی کے لیے کریں گے. سلمان راجہ صاحب نے فارمل تو استعفیٰ نہیں دیا تھا اور انہوں نے اناؤنس ضرور کیا تھا، اس لیے وہ استعفیٰ قبول کرنا نہ کرنا کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی. کہ ملاقاتیں اب زیادہ کریں گے، جہاں سخت پیغامات آتے ہیں وہاں اچھے پیغامات بھی آ جائیں گے اور سلجھانے والی بھی باہر باتیں. احتجاج کی اجازت ہے، بغاوت کی نہیں. سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے. 9 مئی مقدموں میں سزائیں تفتیش کی روشنی میں دی گئیں. وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کہتے ہیں کہ علیمہ خانم کو یہ یاد نہیں کہ بیٹے کو کس طرح بیرون ملک بھگایا تھا. کیا بانی PTI کے بھانجے قانون سے بالاتر ہیں؟ جس نے قانون توڑا قانون کا سامنا کرے گا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. بلوچستان میں فتنہ خوارج کے 47 دہشت گرد ہلاک. 7 اور 9 اگست کے دوران دہشت گردوں کی بڑی تشکیل سمبازا بلوچستان میں بارڈر کراس کرنے کی کوشش میں سیکورٹی فورسز کا شکار بنی. 15 دن تک لاش افغانستان کے علاقے میں گلتی سڑتی رہیں، کوئی اٹھانے نہیں آیا.
بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی دنیا کے سب سے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے جس میں 20 لاکھ خاندانوں کو گھر بنا کر دے رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا گھر تعمیر کرنے والا منصوبہ چلا رہے ہیں جس میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں، جس کے مطلب یہ ہے کہ 20 لاکھ خاندانوں کو پکا گھر مل رہے ہیں، گھر کے عورتوں کے بینک اکاؤنٹس کھل رہے ہیں. یہ آپ کا ایک معاشی خود مختاری ہوگا جو آپ کو اور آپ کے نسلیں کو ملیں گے. میرا کوشش ہے کہ جگہ جگہ میں جاؤں، میں خود دیکھوں کہ واقعی یہ گھر بن رہے ہیں، صحیح انداز سے بن رہے ہیں اور ان کے عورتیں کو یہ کاغذات مل رہے ہیں. یہاں تو ایسے ہی ہوا ہے، آگے دیکھتے ہیں کیسے ہو رہا ہوگا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.